گرامی احد بڑی عجیب و غریب جنگ ہے، تو پیغمبر نے کہا جس کا میں مولا ہوں. یہ میرا بھائی شاعر بھی ہے میرا بچہ، تو سنیں گے اب سارے مجمع میرے ساتھ چلے گا. یہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ یہ رات کے 1:45 بجے اب اس محبت سے سن رہے ہیں. احد کا میدان سجنے والا ہے، احد کا، مدینے سے باہر. بدر کا بدلہ لینے کوئی عورت آ رہی ہے. شوہر کا نام ہے ابو سفیان، بیٹا معاویہ، پوتا یزید، بھائی ولید، باپ عتبہ، بھائی شیبہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں نے سارا شجرہ پڑھ دیا اس کا. تو اب وہ نام ہندہ تھا، آئی کہ میں بدلہ ضرور لوں گی، کیونکہ بدر میں جناب امیر علیہ السلام نے مار دیا تھا اس کے باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو. ایک جملہ روک کے یہاں پیش کر رہا ہوں، خدا کی قسم جب یہ پڑھتا ہوں تو میں یہاں نہیں ہوتا، نجف میں ہوتا ہوں. اب جملے کو سنیے گا، بڑے آرام سے پڑھوں گا، میرے سینے میں دم نہیں، گلے میں دم نہیں ہے. تو مولا کائنات نے خط لکھا تھا شام والے کو اور کہا کہ خبردار میرے مقابلے میں خود ہی آ جا. اس نے خط لکھا تھا یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں. تو مولا نے لکھا وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں چلائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے. نہ علی بوڑھا ہوا ہے، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، میرے بازو میں آج بھی وہی طاقت ہے جو بدر میں تھی. جس تلوار سے میں نے تیرے بھائی، ماموں اور نانا کا سر اتارا تھا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا. مولا آپ کو سلام. توجہ فرما رہے ہیں زیدان کرام. یہ بزرگوں نے جس جوش کے ساتھ نعرہ لگایا ہے بزرگی کو دیکھتے ہوئے کہ محفل میں جسے یا علی کہنا نہیں آتا، محفل میں جسے یا علی کہنا نہیں آتا، ساحل پہ کبھی اس کا سفینہ نہیں آتا. بچلا گئے دنیا کو حبیب ابن مظاہر، شبیر کے عاشق پہ بڑھاپا نہیں. جیتے رہے آپ سب، سلامت رہیں. میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، چلیے گا کچھ دیر کے میں. تو اب وہ بہت تیاری کر کے آ رہی تھی، اور جو اب ممبر ہے بہت سی باتیں پڑھ نہیں سکتا، تو اس کا جو مورخین نے گانا لکھا کہ نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق، ترجمہ نہیں کر سکتا. ہم کن کی بیٹیاں ہیں، کیوں آئی ہیں، یہ ممبر لائق نہیں ہے، لیکن پورا لکھا کہ طبل تھا، سب کچھ تھا، وہ خود آئی مجمع کے ساتھ کا بدلہ لینا، اور ایک غلام لائی جس کا نام تھا وحشی. اس سے کہا محمد کو مار دو، کا نہیں مار سکتا، کہ ان کے چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں. کہ پھر علی کو مار دے، کہ علی کی نظر چاروں طرف ہوتی ہے. کہ پھر اب اور کچھ نہیں سنوں گی، حمزہ کو مار دے. کہا ماروں گا لیکن ایک شرط پہ، پشت سے، کیونکہ حضرت حمزہ کا بھی کیا نام تھا، شیر کا شکار کرنے والا شیر. مکے میں انہیں کہتے تھے شیر، حمزہ کے معنی شیر.
کہا میں سامنے سے نہیں ماروں گا تو پش سے ماروں گا. کہا ٹھیک ہے تو بس حمزہ کو مار دے اور کچھ نہیں سنوں گی, بس بھائی مجھے پیش کرنا ہے. تو وہاں پورا میدان سجا, پیغمبر اسلام نے سب کو بتا دیا سالار علی ہے, علی کی نافرمانی نہ کرنا. اور آپ نے مختلف جگہوں پہ, کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے, جو لوگ گئے ہیں حج پہ وہ گئے ہوں گے میدان احد میں. مجھے کئی مرتبہ اتفاق ہوا میدان احد عجیب و غریب میدان ہے. احد کا پہاڑ ابھی بھی ہے اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو وہ کھلا ہوا پہاڑ کھلا ہوا ہے کہ جہاں مولا کائنات نے پیغمبر کو ایک مرتبہ بچانے کے لیے دشمنوں سے کھڑا کیا تھا, اور چاروں طرف پہاڑیاں ہیں اور پہاڑوں پہ دوڑنا بڑا مشکل ہوتا, بڑی پریکٹس چاہیے بھاگنے کے لیے, عام جوتے کام نہیں آتے. نہیں چلیے گا تو بھائی گرامی بڑا مشکل ہے, احد پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. تو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں احد کا میدان. پیغمبر اسلام نے تیر اندازوں سے کہا 50 تیر انداز اس پہاڑی پہ کھڑے رہیں, یہاں سے نہ ہلیں. سب کو بتا دیا کون کہاں رہے گا, اور جناب مولا کائنات سے کہا کہ آپ سامنے کھڑے رہیں گے. مولا نے کہا مجھ سے بچ کے کوئی نہیں آئے گا. کسی نے پوچھا تھا مولا کائنات سے کیا مولا میدان جنگ میں آپ کو جہاں چھوڑ کے جائیں گے پھر کہاں پائیں گے؟ آپ نے فرمایا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے. کہا یا علی کیسے؟ کہا کیونکہ نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں. کہا یا علی پھر اتنے لوگوں کو مارتے کیسے ہیں؟ کہا جس کی موت آتی ہے خود ہی آ جاتا ہے, میں ذوالفقار کا صدقہ اتار دیتا ہوں. پتہ نہیں پڑھوں نہ پڑھوں. تو مولا نے کہا ذوالفقار میرے پاس ہے. اب کہاں ذوالفقار آئی تھی وہی پیش کر رہا ہوں, احد کے میدان میں. احد میں ذوالفقار آئی تھی. بھئی آواز تنگ تو نہیں کر رہی؟ سارا مجمع میرے ساتھ ہے؟ بھئی آپ نے زبردستی کہا ہے میں پڑھ رہا ہوں, میرے سینے میں دم نہیں ہے. تو جانے گرامی مولا کائنات ایک مرتبہ میدان میں ڈٹے مقابلہ کرنے لگے, اور سب نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید اس وقت کافر تھے, حملہ کیا اور سامنے سے حملہ کیا. مولا نے جب حملہ کیا تو ایک مرتبہ لشکر بھاگنے لگا. وہ سیف اللہ تھے, علی اسد اللہ تھے. مجمع ہے یا نہیں ہے؟ تو مولا نے ایک مرتبہ حملہ کیا, سب نے کہا فرو. فرو عربی کا لفظ ہے فرو, فرار سے بھاگو. سب بھاگنے لگے. کسی نے کہا پہاڑ کے دوسری طرف سے آ جاؤ. 50 تیر انداز جانے لگے کہ یہ لوٹ رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ایک نے کہا رک جاؤ, پیغمبر نے کہا تھا اپنی جگہ سے مت ہلنا. کہا نہیں انہیں سب مال غنیمت ملے گا ہمیں کچھ نہیں ملے گا, ہم بھی جائیں گے. جناب حمزہ نے کہا جو جہاں ہے وہیں رہے. لیکن لوگوں نے نہیں سنا, نیچے اترنے لگے. وہاں سے مشرکین و کفار کا لشکر پیچھے سے آیا, سامنے سے بھی, دونوں طرف سے مسلمان گھرے. گھمسان کا رن پڑا. ہمارے میں سے بھی کسی نے نعرہ لگایا فرو. نام بتانا بڑا مشکل ہے, بھاگو. وہاں سے وہ بھاگ رہے تھے, یہاں سے. بس بھائی ایک مرتبہ بھاگنا تھا. جب سب بھاگنے لگے تو جناب مولا کائنات کھڑے ہو گئے. کسی نے مولا سے بعد میں پوچھا یا علی جب سب بھاگے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ آپ نے کہا پہلے بھاگنے والوں سے پوچھو وہ بھاگے کیوں تھے. کہا کسی شیطان مردود نے نعرہ لگا دیا تھا ماتا محمد, محمد مارے گئے. جب ہم نے سنا کہ محمد مارے گئے تو ہم نے سوچا اب لڑنے کا فائدہ ہی نہیں. کہا یا علی وہ کہتے ہیں ہم اس لیے بھاگے کیونکہ پیغمبر کے مارے جانے کی خبر اڑا دی گئی تھی, تو وہ سب کہہ رہے تھے اب لڑنے کا فائدہ نہیں. اب آپ بتائیے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا میں نے بھی یہی سنا, ماتا محمد, محمد مارے گئے. میں نے سوچا اب جینے کا فائدہ نہیں. بس بھائی سن لیجئے گا, میں جو پیش کر رہا ہوں میرے تمام بھائی, میرے بزرگ, میرے بچے, ان جملوں کو سن لیجئے گا, آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا مجھے تعجب ہے بھاگنے والوں پہ, انہوں نے کتنی کتنی زندگی بڑھوا لی بھاگ کے.
بھاگنے سے زندگی بڑھ نہیں جاتی، جہاں لکھی ہے وہیں موت آئے گی۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ سارا میدان خالی، کچھ شہید ہو گئے، کچھ بھاگ گئے۔ جناب امیر نے دیکھا پیغمبر احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں۔ جناب مولا مشکل کشا پہاڑ پہ چڑھے، دونوں ہاتھوں پہ پیغمبر کو اٹھایا اور چیخ چیخ کے فرمایا ھذا محمد رسول اللہ، ھذا محمد رسول اللہ۔ 3 مرتبہ کہا ھذا محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد یہ رہے۔ پیغمبر کو یاد رہا، علی نے کہا تھا ھذا محمد رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا من کنت مولا فھذا، احد کا بدلہ غدیر میں دیا۔ بس بھائی، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ رات کے 2 بجے آپ اس محبت سے سن رہے ہیں، کچھ دیر چلیں گے تو گرامی جناب مولا کائنات نے ہاتھوں پہ بلند کیا۔ پھر اس کے بعد ایک مقام پہ جناب مولا مشکل کشا نے احد کے میدان میں، جہاں پہ آج کھلا ہوا زندہ معجزہ رسول خدا کا، اللہ نے پیغمبر کی جان بچانے کے لیے ایک مرتبہ پہاڑ کو کھول دیا۔ مولا نے پیغمبر کو وہاں کھڑا کیا، مقابلہ کیا۔ سارے لشکر کے مقابلے میں مولا علی اکیلے تھے۔ تلوار ہوتی ہے لوہے کی، ایک تلوار سے مولا لشکر کو روکتے تھے۔ سب کی تلواریں پڑی، تلوار ٹوٹی۔ مولا علی کی تلوار میں دم نہیں تھا، بازو میں تھا۔ سارے لشکر میں دم نہیں تھا، ٹوٹی ہوئی تلوار والے سے لڑ لے، نہیں ہے مجمع۔ مولا نے آوازی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ پیغمبر نے کھجور کے درخت کی ٹہنی توڑی، کہا یا علی مقابلہ کیجئے۔ مولا نے نہیں کہا وہ لوہے کی تلواریں، یہ درخت کی ٹہنی۔ مولا نے ٹہنی اٹھائی، ٹوٹی۔ مولا نے کہا یہ بھی ٹوٹ گئی، دوبارہ پھینکی۔ جب تیسری مرتبہ ٹہنی دی، اللہ نے کہا جبرائیل ذوالفقار لے۔ جناب جبرائیل چلے قصیدہ پڑھتے ہوئے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علامہ اقبال نے فرمایا شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے تلوار کھینچی، مقابلہ کیا۔ ایک مرتبہ ہندہ نے کہا ابو سفیان سب سے کہو چلیں، علی اکیلے سب پہ بھاری ہے۔ عزیزان گرامی، جو پیش کر رہا ہوں کہ مولا کائنات اس حالت میں بھی سرور کائنات کا دفاع کر رہے ہیں کہ جب تنہا ہے اور وہاں لشکر ہے۔ لوگوں نے لکھا 1000 کا لشکر اور مولا کائنات تنہا لڑ رہے تھے۔ ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید سوچ رہا ہوں پیش کروں نہ کروں۔ مجھے جانوروں کے متعلق تحقیق کرنے کا بہت شوق ہے، ٹی وی پہ پروگرام آتا ہے تو دیکھتا ہوں۔ تو ایک دکھا رہے تھے کہ شیر کا شکار کرنے والا انگریز تھا، تو اس کے ساتھ کیمرہ کرو گیا، اس نے ایک شیر کو گولی ماری، شیر گر گیا۔ تو انہوں نے کہا جاؤ آگے، کہا نہیں تمہیں نہیں پتا یہ شیر ہے۔ سنیے گا، کچھ لوگ پہنچ گئے، وہ شکاری تھے، اس نے کہا میں نے 60-70 سے زیادہ شیر مارے ہیں۔ تو کہا بھئی تم اتنے شیر مار چکے، آگے بڑھو۔ کہا نہیں، گولی لگی ہے، کیا پتا زخمی ہو۔ کہا نہیں، ہل نہیں رہا، سانس نہیں لے رہا۔ کہا تم سمجھ رہے ہو سانس نہیں لے رہا، میں نے اتنے شیر مارے ہیں، مجھے پتا ہے زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا۔ میں نے بہت سوچا، جنگل کا شیر اتنا روب، وہ جو اللہ کا شیر۔
بس آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، رات کے 2 بج رہے ہیں، مجھے پورا احساس ہے، آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں۔ بس بھائی آپ کی محبتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اس وقت ہندا نے وحشی سے کہا دیکھ حمزہ کہاں ہے، تو جناب حمزہ جب گھمسان کا رن پڑا نا، لوگ بھاگنے لگے، تو جناب حمزہ اسی دوران پیغمبر کے دفاع میں کھڑے تھے۔ بنی ہاشم بھاگنے والوں میں نہیں تھے، جناب حمزہ بزرگ تھے، جوان نہیں تھے، سفید ریش تھے۔ جب لڑ رہے تھے تو وحشی نے کیا کیا، وہ چھپ کے پیچھے سے، جیسے جناب عباس کو میدان کربلا میں چھپ کے وار کیا، بازو کا اس نے چھپ کے وار کیا، نیزہ مارتا تھا، اور وہ اتنا دقیق نیزہ باز تھا کہ چلتے ہوئے آدمی سے کہتا تھا کہ تم مختصر سا ایک دائرہ اٹھاؤ، میں اس سے نیزہ گزار دوں۔ تو اس نے جناب حمزہ کو پشت سے نیزہ مارا جو سینے سے باہر آ گیا۔ جناب حمزہ کے جب سینے سے نیزہ باہر نکلا تو جناب حمزہ نے فوراً رسول خدا کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، زمین پہ آئے۔ مولا سجاد کی حدیث ہے، پیغمبر کی زندگی میں سب سے غمگین 2 دن تھے، ایک وہ جس دن جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی، بازو قلم ہو، تو پیغمبر ممبر پہ آ کے رو رو کے کہتے تھے میرے بھائی کے بازو کٹ گئے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ مولا سجاد فرماتے ہیں غمگین دن وہ تھا جب آپ کے چچا کے سینے میں برچھی لگی، نیزہ مارا نا پشت سے، سینے سے نکلا، جب سینے سے نیزہ نکل آیا جناب حمزہ زمین پہ گرے۔ ہندا نے فوراً کہا وحشی سے حمزہ کا سینہ چاک کر دے۔ وحشی نے پورا گلا کاٹا، سینہ چاک کیا، کہا مجھے دل اور حمزہ کا کلیجہ نکال کے دے۔ آپ نے زیارت عاشورہ پڑھی، امام نے کیا فرمایا، وَابْنَ آكِلَةِ الْأَكْبَادِ اللعین ابن اللعین، کلیجہ چبانے والی کا بیٹا۔ رسول خدا کو کبھی وہ غم نہیں بھولا، جب اس نے کلیجہ سینہ چاک کیا نا تو اس نے کہا کہ بھئی ان کا مسئلہ کر دو، آنکھیں نکالو، ناک کاٹو، ہونٹ کاٹو، کان، ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں، اسے کہتے ہیں مسئلہ کرنا، اسلام میں حرام ہے، کافر کا بھی مسئلہ نہ کرو۔ تو اس ملونہ نے جب کہا تو ایک مرتبہ وحشی نے ساری انگلیاں کاٹیں، جب کلیجہ نکالا وہ کھانا چاہتی تھی، معصوم فرماتے اللہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ اتنا سخت کر دیا تاکہ مشرکہ کے جسم کا حصہ نہ بنے۔ اس نے کہا مجھے ہار پہ رو دے، ان کے کلیجے کا، دل کا، آنکھ، ناک، ہونٹ، کان، میں جب مکے جاؤں گی تو کہوں گی میں شیر کا کلیجہ لائی ہوں۔ جب پیغمبر اسلام دانتوں پہ پتھر لگا تھا، خون بہہ رہا تھا، ہر آدمی پانی لاتا، صحابی، خون نہیں رک رہا تھا۔ جناب سیدہ کے کانوں میں مدینے میں آواز پہنچی، پیغمبر کے دندان مبارک پہ چوٹ لگی ہے۔ حضرت صفیہ رسول خدا کی پھپھی تھی، انہیں پتہ چلا حضرت حمزہ کو چوٹ لگی، نہیں بتایا شہید ہو گئے۔ سب بیبیاں مدینے سے رسول خدا کی عیادت کے لیے احد آ گئیں۔ برقوں میں بیبیاں جب پہنچیں، جناب سیدہ نے کہا جناب امیر سے کہ اہتمام کریں پردے کا، میں اپنے بابا کو خود تیمارداری کروں گی۔ خون نہیں رک رہا تھا نا، بی بی سے برداشت نہیں ہوا، بی بی نے اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور کہا بابا جان اپنے دندان مبارک پہ رکھ لیجئے۔ پیغمبر نے جیسے ہی جناب سیدہ کی چادر کا ٹکڑا دانتوں پہ رکھا، خون رک گیا۔ جیسے ہی خون رکا، پیغمبر نے آواز دی کوئی ہے جو مجھے میرے چچا کے متعلق بتائے؟ آنسو بہہ رہے ہیں پیغمبر کے۔ ایک آدمی نے کہا ہاں مجھے پتا جناب حمزہ کہاں جنگ کر رہے تھے۔ آیا، آنے کے بعد دیکھا مسلح ہو گیا، سینہ چاک کر دیا۔ اس نے کہا میں رسول خدا کو یہ بری خبر نہیں دے سکتا۔ کہا یا علی آپ خود جائیے دیکھیے ہمارے چچا کہاں ہیں۔ مولا بھی جانتے تھے، پیغمبر بھی، دنیا کو بتا رہے ہیں دیکھو چچا سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ
جناب مولا کائنات آئے، جب آ کے دیکھا فوراً چچا کو اٹھایا۔ اب رسول خدا نے صحابہ سے کہا میں خود اپنے چچا کے لاشے پہ جاؤں گا۔ آئے، جب آئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کہا پروردگارا میرے چچا کا سینہ چاک کر دیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا کربلا آ کے دیکھیے، لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ بھائی رونے میں کوئی بخل نہ کرے، آخری مجالس ہے، میں تفصیل سے پڑھوں گا۔ مجھ سے 2-3 بھائیوں نے کہا کھل کے مصائب پڑھیے گا، سنیے گا، پھر میں پڑھنے والا ہوں۔ تو اب یہاں پہ روایت میں ہے کہ جناب صفیہ جو رسول خدا کی مولا علی کی پھپھی تھیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے میرے بھائی کے لاشے پہ آنے دیں۔ پیغمبر نے کہا یا علی پھپھی سے کہو آپ لاشے پہ نہیں آ سکتے، چچا اس حالت میں نہیں ہے کہ ہماری پھپھی بھائی کو اس حالت میں برداشت کر سکے۔ تو جناب صفیہ نے ایک پیغام بھیجا یا رسول اللہ کیا آپ ایک بہن کو بھائی کے لاشے پہ آنے سے روکیں گے؟ بس پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری طرف دیکھیے گا، پیغمبر نے اپنی ابا اتاری، جناب حمزہ کو اڑھائی۔ جناب حمزہ بڑے قد آور تھے، چہرے کو چھپایا، سینے کو چھپایا، ہاتھوں کو چھپایا، لیکن پھر بھی قدم مبارک نظر آ رہے تھے۔ مجھے معلوم ہے زیارت برآمد ہوگی یا آخری مجالس سے، میں جانتا ہوں پورے کراچی میں یہ آخری اتوار ہے، لوگ مجلسیں کر رہے ہیں، شب بیداریاں کر رہے ہیں، نہیں معلوم ہم میں کون اگلے برس ہو کون نہ ہو۔ آئیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے میری ایک دعا کا جواب دیجیے گا، پروردگارہ ہمیں اگلے برس دوبارہ مہلت نصیب فرما کہ ہم امام حسین کی عزاداری کریں، لیکن پروردگارہ اگر تو نے اپنے قضاء و قدر سے فیصلہ کر دیا کہ یہ ہمارا آخری محرم و سفر تھا تو پروردگارہ ہمیں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ بس بھئی اب سنیے گا مسائل، میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ تو رسول خدا نے پورا بدن چچا کا ڈھانپ دیا، پھر بھی پاؤں نظر آ رہے تھے کہ انگلیاں کاٹ دی گئی ہیں۔ رسول خدا نے کہا یا علی کچھ کھجور کے پتے لائیے، میں چچا کے پاؤں چھپا دوں تاکہ ایک بہن بھائی کو اس حالت میں نہ دیکھے۔ پیغمبر نے اپنے چچا کے پاؤں بھی چھپا دیے۔ اب آئیں جناب صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن تھیں، کچھ دیر بیٹھی روتی رہیں۔ پیغمبر نے پورے بدن کو ڈھانپ دیا تھا۔ میری طرف دیکھیے گا، پیغمبر اسلام نے بدن کو ڈھانپ دیا۔ جناب صفیہ جناب حمزہ کے پاس بیٹھی رو رہی ہیں۔ روتے روتے جناب صفیہ نے چہرے سے ابا کو ہٹایا، بس ابا کا ہٹانا تھا۔ جناب صفیہ نے چہرہ دیکھا، فوراً بے ہوش ہو گئیں۔ ایک جملہ کہہ کے ہائے میرے بھائی کا مسئلہ کر دیا، میرے بھائی کے چہرے کے اعضاء کو کاٹا۔ جناب صفیہ برداشت نہ کر سکی، ایک بازو جناب رسول خدا نے پکڑا، دوسرا بازو جناب علی مرتضیٰ نے، پھپھی کا، دونوں کی پھپھی تھی۔ کہا پھپھی کو اٹھاؤ یا علی مدینے لے چلیں۔ دو بھتیجوں نے پھپھی کو سہارا دیا، مدینے واپس لے آئے۔ ایک اور پھپھی ہیں جو بھائی کے لاشے پہ آئیں، بھائی کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، گھوڑے لاشے پہ دوڑائے گئے۔ اجرکم اللہ۔ ایک بہن رو رو کے کہہ رہی ہے یہ صلی علیکہ ملیک السما، یا جدہ نانا ذرا آ کے دیکھیں، یہ آپ کے نواسے حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ نانا حسین کا لاشا بڑا زخمی ہے، نانا حسین کا سر قلم کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ مجھ سے کسی نے کہا تھا چھوٹی بی بی کے مسائل، بانی مجلس نے کہا میرا 1 برس کا بیٹا ہے، میں نے یہ مجلس بیٹے کی طرف سے رکھی ہے تاکہ بیٹے پہ اثر ہو۔ مولانا اگر ہو سکے جناب سکینہ کے مسائل پڑھ دیجیے گا، چھوٹی بی بی کے۔ اب میری طرف ضرور دیکھیے گا، 5 منٹ کی زحمت دوں گا۔ جانتے ہیں جب خنجر چل رہا تھا ایک بیٹی اور بہن دیکھ رہی تھی، بہن برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی تھی اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔
اور ایک بیٹی رو رو کے کہتی تھی مت مارو میرے بابا کو، مت مارو میرے بابا کو۔ اجرکم اللہ۔ شاید آپ کے گھر میں بھی چھوٹی بچیاں ہوں، اجرکم اللہ۔ یہ جناب سکینہ بنت الحسین ہے۔ عزیزان گرامی، یہ شام کا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا سے بی بی شام گئیں، جس روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں شاید برداشت کر سکیں۔ آج مردوں میں کوئی ہو نہ ہو، میرا دل کہتا ہے بیویوں میں ایک بی بی ضرور آئیں گے جنہوں نے بیٹی کے کانوں سے بہتا خون دیکھا ہے، جنہوں نے جب شام سے رہائی ملی، آنکھیں بند کر کے ذرا شام چلیے گا، مجھے معاف کر دیجئے، آخری مجلس ہے، پروردگارہ یہ آخری مجلس قرار نہ دے۔ جب شام سے تبرکات واپس آ رہے تھے، پہلے سر آئے پھر تبرکات واپس آئے۔ مولا سجاد نے فرمایا تھا یزید سے کہو شہداء کے سر واپس کر دے، سر آ گئے۔ پھر کہا یزید سے کہو جو تبرکات لوٹے تھے وہ واپس کر دے۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، آپ تھک گئے ہوں گے نا، سارا دن آپ نے کام کیا، کئی گھنٹوں سے مجلس میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ بیٹھے تو نہیں رہیں گے، اپنے بستروں پہ چلے جائیں گے نا۔ ہائے علی کی بیٹیاں کربلا کے بعد ریت پہ بیٹھی رہیں، ہائے علی کی پوتیاں۔ میرا بھائی برداشت نہیں کر رہا، میرے بچہ بس بھائی روکے انہیں، بس بھائی میں مکمل کر رہا ہوں۔ ہائے علی کی پوتیاں زندان میں بھی خاک پہ بیٹھی رہتی تھیں۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملے میری طرف دیکھیے گا، آخری جملے پڑھ رہا ہوں، جس روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں میری طرف دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ شہداء کے سر آ گئے، تبرکات واپس آ رہے، تبرکات پہلے تبرکات میں ایک چادر آئی، جناب زینب نے کہا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے دے دو۔ چادر تطہیر کو لیا، اتنے میں ایک آدمی ایک انگوٹھی لایا، جناب زینب نے پوچھا انگوٹھی کس کی ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں بجدل میرے بابا کی انگوٹھی اتار رہا تھا، جب انگوٹھی نہیں اتری اس نے خنجر نکالا، انگلی کو کاٹا، انگوٹھی لوٹ کے لے گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملے، اتنے میں ایک آدمی 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں لایا، بالیوں کا آنا تھا، ایک بی بی نے بالیاں دیکھی، رو کے فرمایا بالیاں واپس لے جاؤ، جس بچی کی بالیاں تھیں وہ بچی نہیں رہی۔ میرے بھائی برداشت نہیں کر رہے، میرے بچے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں مت پڑھو۔ جناب رباب نے کہا بالیاں واپس لے جا، وہ بچی جس کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی۔ بھئی ایک ہی تو بی بی تھی جن کے کانوں سے خون بہ رہا تھا، وہ شام غریبہ میں رو رو کے کہتی تھی چچا عباس میرے کانوں سے خون بہ رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملے، آخری جملے۔ 3 دن تک بیبیاں شام میں روتی رہیں، 3 دن گزر گئے۔ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں بیویوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے۔ صبح نمودار ہوئی، مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے فرمایا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں، لیکن نہ جانے فجر کے بعد سے رباب کہاں چلی گئیں۔ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے، کہا پھوپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں گئی، میرے ساتھ چلیے راستے سے ماں کو لے لیں گے۔ کچھ ہی دور گئے تھے، جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے وداع کرنے گئی ہیں۔ جیسے ہی بیبیاں زندان میں آئیں، بڑے بڑے علماء نے لکھا
جناب زینب نے دیکھا جناب رباب قبر سے ایسے لپٹ کے رو رہی ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے، اور رو رو کے کہہ رہی ہے سکینہ اٹھو بیٹی، آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا، اب کیوں نہیں اٹھتی؟ ہم مدینے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے بازو پکڑا، رباب بس کر دو، الا لعنت اللہ۔